بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد میں شکر کا مفہوم بھی داخل ہے، تعریف کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں، حمد میں شکر کا ترجمہ بھی شامل ہے، اور بہترین مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں۔ پانی پی لیا الحمدللہ، کھانا کھا لیا الحمدللہ اینڈ سو آن۔ تو حمد میں جو ترجمہ ہے وہ تعریف کا تو معروف ہے، اس میں شکر کا پہلو بھی داخل ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا پہلا تعارف وہ رب ہے۔ رب عربی میں کس سے کہتے ہیں؟ ابتدا سے لے کے انتہا تک حاجات کو پورا کر کے کسی شے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا۔ دوبارہ، ابتدا سے لے کے انتہا تک حاجات کو پورا کر کے کسی شے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا۔ ظاہر میں ہماری پرورش ماں باپ کرتے ہیں نا، تو ماں باپ کے لیے جو دعا معروف ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ماں باپ کے لیے ربیانی کا لفظ آیا۔ ربوبیت، پرورش ماں باپ کرتے ہیں ظاہر کے اسباب کے تحت، حاجات کو ہماری ظاہر کے اسباب کے تحت تو ماں باپ پورا کرتے ہیں۔ حقیقت میں کون پورا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو رب کون؟ کسی شے کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرتے کرتے گریجولی اس کو منزل مقصود تک پہنچانا، پائے تکمیل تک پہنچانا، یہ ہے ربوبیت کا تصور۔ اور اللہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ان جہانوں کی طرف اشارے قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں، اور آج ہم ایکسپلور کرتے کرتے بگ بینگ سے ایکسپینڈ یونیورس تک گئے ہیں، بلیک ہولز تک گئے ہیں، مگر تب بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان نے ابھی تو 1% بھی کائنات کو ایکسپلور نہیں کیا ہے۔ بہرحال وہ اللہ، اس کا یہ پہلا تعارف۔ غور کرو گے کائنات میں مانو کہ کوئی ہے جس نے بنایا ہے، اور جب غور کرو گے تو تمہیں دکھائی دے گا ایک پرفیکٹ ڈیزائن اس کائنات کے اندر ہے، اور کوئی بہت بڑی ذات اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے۔ چاہے تلاش کرنے والا بھی اسے اللہ نہ کہے، میں اور آپ تو مسلمان ہیں، تلاش کرنے والا اللہ شاید ابھی نہ کہے، مگر وہ مانے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کیسا ہے وہ رب؟ الرحمن الرحیم، پہلا تعارف اللہ کا، سبحان اللہ۔ الرحمن انتہائی رحم فرمانے والا، رحیم مسلسل رحم فرمانے والا۔ عربی اسلوب کا ایک حاصل، رحمان میں جوش کی کیفیت ہے جیسے کہ سمندر میں جوش ہوتا ہے، اور رحیم میں تسلسل کی کیفیت جیسے کہ دریا کی روانی ہوتی ہے۔ تو رحمان کی رحمت میں جوش بھی ہے، اور رحیم کہنے میں اس کی رحمت میں تسلسل بھی ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے مفسرین نے لکھا وہ رحمان الدنیا ہے، دنیا میں رحمان ہے، جوش میں اس کی رحمت ہر ایک کو دے رہے، کافر کو، مشرک کو، ملحد کو، سب کو دے رہے کہ نہیں دے رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ، انتہا ہے، لیکن اس کی رحمت کا تسلسل اور ہمیشگی کس کے لیے ہے؟ وہ رحیم الآخرہ ہے، وہ آخرت میں رحیم ہے، اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ 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 نوازتا رہے گا۔ الرحمن انتہائی رحم فرمانے والا، الرحیم مسلسل رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ توحید کے بعد اب کیا آ گیا؟ آخرت، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، انبیاء اور رسول نے جو محنتیں دنیا میں فرمائیں اور جس طرح کی مشقتیں اٹھائیں، بعض انبیاء کو شہید تک کیا گیا، کیا دنیا میں ان کی محنتوں کا اجر دیا جانا ممکن تھا؟ یہ ملا نہیں۔ بڑے بڑے ڈاکو، چور، یہ تو چھوٹے الفاظ ہیں، بڑے بڑے عالمی دہشت گرد، بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے قوموں کو ہلاک کرنے والے، ظلم کرنے والے دنیا سے چلے گئے، کوئی سزا ان کو نہیں ملی۔ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نو۔ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ عدل کے تقاضے پورے ہوں، حقداروں کو حق ملے اور ظالموں کو ظلم کی سزا واقعتاً مل کر رہے۔ وہ رحمت کا اظہار آخرت میں بھی ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ آخرت کی طرف اشارہ۔ فطرت کی پکار ہے، سچائی اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن سچائی پر کڑوے پن دکھائی دے رہے ہیں، مشقتیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور جھوٹ پر لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے اور آپ کے باطن میں یہ حص اخلاقی طور پر موجود ہے، جس کا تقاضا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ نیکی کا بھرپور بدلہ ملے، بدی کی سزا بھی ملے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرا، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان موجود پائے گا، اور ذرہ برابر برائی ہوگی انسان اسے موجود پائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ یہ آخرت کا ذکر آ گیا۔ اچھا غور کریں، اگر یہ توجہ سے ہم نماز میں الفاظ ادا کریں، باہر جا کے جھوٹ بولیں گے پھر؟ اللہ بدلے کے دن کا مال، دن میں کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں الفاظ یا تلاوت کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں تراویح میں سینکڑوں مرتبہ۔ باہر جا کے جھوٹ بولیں گے، ماں باپ کا دل دکھائیں گے، گلا کاٹیں گے کسی کا، چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، قوم کو لوٹیں گے۔ ہاں بتائیے ممکن ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگر میں سمجھ کر یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے موت آنی ہے
مجھے پیشی دینی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. از اٹ پاسبل کہ میں جھوٹ بولوں باہر نکل کے؟ بھائی نماز تو زندگیاں بدل دے, یہ قرآن تو انقلاب برپا کر دے. اللہ اکبر, یہ عقیدہ بدل دے انسان کی زندگی کو. اللہ اکبر. یہ 2 عقائد کا ذکر آ گیا اور 3 آیات آ گئیں جن میں رحمان کا, اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر آ گیا. اللہ اکبر, اللہ کا ذکر عظیم آ گیا. اب 4تھی آیت ہے ایاک نعبد. اب تک 3rd پرسن میں کلام تھا, اب 1st پرسن میں آ گیا. اب تک غیاب میں گفتگو ہو رہی تھی, اب مخاطبت ہو رہی ہے. ایاک, اللہ تیری ہی, نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہ مخاطبت اللہ سے ہو رہی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ نے الفاظ سکھائے, سورہ فاتحہ اللہ نے عطا فرمائی. اچھا, اللہ کے رب ماننے کا نتیجہ کیا ہے؟ عبادت اسی کی ہوگی. سورہ قریش میں ہم پڑھتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رب هذا البيت, انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کرے. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, بھوک میں جس نے انہیں کھلایا اور خوف میں انہیں امن عطا فرمایا. یہاں اسے رب کہا گیا اور اس رب کی اب عبادت کا ذکر آ رہا ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے. ہاں, عبادت وسیع تر تصور ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں عربی میں. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی 24 گھنٹے کرنا ہے, چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو. یہ تفصیلات آئندہ آتی رہیں گی ایک فرق کے ساتھ. غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے, محبت سے کوئی غلام نہیں بنتا. اللہ کی عبادت مجبوراً کرنی محبت کے جذبے کے ساتھ. وہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس تعارف سے محبت پیدا ہوگی. اب ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں, عبادت اللہ کی استعانت مدد کے بغیر ممکن نہیں. تو اب اللہ ہی سے مانگتے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. معاف کیجیے گا, یہاں رب قائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. عبادت اللہ کا حق ہے اور دعا مانگنا بندے کی حاجت ہے. ایک بات اللہ کے متعلق آ گئی اور ایک بات بندے کے متعلق آ گئی. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ربط بھی ہو گیا. وہ معبود ہے, ہم بندے ہیں, اور بندے کو بندہ بن کر رہنا چاہیے. وہ معاذ اللہ خدا نہ بنے اٹس مائی چوائس, اٹس مائی اسٹائل, میری مرضی, وی آر گرون اپ پیپل, ہم جو چاہیں سو کریں. نو وے ایٹ آل. ہم بندے ہیں اور بندے بن کر جینا ہے. عبادت یہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا معاملہ ہو گیا. وہ معبود 24 گھنٹے, اس کی عبادت بھی 24 گھنٹے. مزید تفصیلات آتی رہیں گے. ایک پہلو اور بھی ہے, نعبد عربی اسلوب میں یہ فعل مضارع کہلاتا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے, پریزنٹ اینڈ فیوچر کا. اب آپ غور کریں, اگر ہم دعویٰ کریں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, بہت بڑا کلیم ہے کہ نہیں, بہت بڑا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, دوسرا ترجمہ بھی ذہن میں رکھو. نعبدو, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں حال, اور کرتے رہیں گے مستقبل. تیری عبادت کرتے ہیں پریزنٹ, اور کرتے رہیں گے یہ فیوچر ہو گیا. اب یہ ایک ارادہ ہو جائے گا, دعوے سے بات ذرا ہلکی ہو جائے گی. دونوں ترجمے ذہن میں رکھنے چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اگلی 3 آیات اب دعا ہی دعا ہے, اور اسی دعا کے ذیل میں رسالت کی طرف بھی اشارہ آ رہا ہے. دعا ہی دعا, بندے کا تذکرہ, اور اسی کے ذیل میں رسالت کی طرف بھی اشارہ آ رہا ہے. کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہدایت کے مفہوم میں بہت ساری باتیں ہیں. ہدایت کا مفہوم ہوتا ہے کوئی بات سمجھا دینا, ایکسپلین کر دینا. ہاں, کسی کو کوئی منزل بتانی, فلاں جگہ سے فلاں جگہ جانا ہے, بھئی ایسے چلے جو, آج کل تو خیر گوگل میپ لگا دیں گے, اس کو ہم خود لگا دیں گے. لیکن ایک ہے سمجھانا, ایکسپلین کرنا, ایک ہے انگلی پکڑ کر چلانا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا. ہم جو اللہ سے مانگتے ہدایت, وہ اللہ تو ہمیں چلا دے, ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے. منزل مقصود کدھر ہے؟ جنت. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جنت والے جنت پہنچیں گے, اللہ کی توفیق سے ان کی زبان پر شکر کا یہ ترانہ ہوگا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 43, سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے سے یہاں جنت تک کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی, اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت عطا نہ کی ہوتی. تو کہاں تک ہدایت کے محتاج جناب؟ رمضان مل گیا کافی ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے کافی ہے, کچھ قرآن سیکھنے کا موقع مل گیا کافی ہے, مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے کافی ہے, قبر میں سوالات کے جوابات آسان ہو جائے کافی ہے, الصراط پل صراط سے گزار دی جائے کافی ہے. نو,
جنت میں داخلے تک ہدایت کے ہم محتاج ہیں. یہ اگر یقین ہوگا تو اب یہ دعا دل سے نکلے گی, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. صرف راستے کی بات نہیں, راستے پر چلنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے. راستہ ہے قرآن کا, وہو الصراط المستقیم, جامع ترمذی کی روایت, قرآن کریم ہی سیدھا راستہ ہے. چلنے والے کون؟ سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا جب حضور کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا؟ کانا خلقہ القرآن, حضور کے اخلاق تو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ کیجئے گا, یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر آئے ہوں اور ان کو کتاب نہ ملی ہو, الہامی کتاب, یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. کوئی رسول آئے ہو, کوئی ڈیوائن بک نہ ملی ہو, نو وے ایٹ آل, نو پرابلم, کوئی ایشو نہیں, یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. لیکن کتاب آ گئی اور پیغمبر نہ ہو, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کتاب نازل کی گئی ہو اور اللہ نے پیغمبر کو نہ بھیجا ہو, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب بھی کتاب آئی ہے اللہ نے پیغمبر کے ساتھ بھیجی ہے. کتاب کے ساتھ کتاب کی تشریح, کتاب کے ساتھ کتاب کی الیبوریشن, کتاب کے ساتھ کتاب پر چلنے کے لیے عملی نمونہ, پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں کیا اشارہ ہو رہا ہے؟ اللہ سیدھے راستے پر تو چلا دے, مگر کن کا؟ جن پر تو نے انعام فرمایا. ہاں پھر تفصیل ہے. انعام یافتہ لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نساء آیت 69 میں, سورہ نساء آیت نمبر 69 میں, وہاں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر فرمایا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین. سورہ نساء آیت 69 وہاں پڑھ لیں گے. سب سے پہلا گروہ کن کا ہے؟ انبیاء کا. اور انبیاء کے امام کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسالت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. اور کتاب جمع سنت رسول کہے, کتاب و سنت کہیں, کتاب جمع اسوہ رسول کہے, یہ بات بھی سامنے آ گئی. یہ رسالت کی طرف بھی اشارہ آ گیا. توحید کا ذکر آ گیا, آخرت کا ذکر آ گیا, اور اب یہ رسالت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم, راستہ اے اللہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوب علیہم, نہ وہ جن پر غضب ہوا, ولا الضالین, اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کن پر غضب ہوا. مسند احمد کی روایت, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود پر غضب ہوا, جسے کہ سورۃ البقرہ میں تفصیلاً آئے گا انشاءاللہ. ضالین, نصارہ کے بارے میں حضور نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, یہ ضالین, یہ گمراہ کون ہے؟ یہ نصارہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ مسند احمد کی روایت میں حضور نے خود وضاحت فرمائی. اور سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد سورۃ البقرہ یہود کا ذکر آئے گا تفصیل سے. اس کے بعد سورہ آل عمران نصارہ کا ذکر آئے گا تفصیل سے. اور یاد رکھیے پچھلوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سٹوری ٹیلنگ کے طور پر نہیں کیا, معاذ اللہ, محض قصے بیان نہیں ہوئے, وہ ہماری عبرت کے لیے, ایڈمونیشن کے لیے, نصیحت کے لیے, یاد دہانی کے لیے, سبق آموزی کے لیے ہیں. جو یہود کا اور نصارہ کا, بنی اسرائیل کا تذکرہ تفصیل سے آتا ہے. یہ ہوا سورہ فاتحہ کا بیان ایک درجے میں مکمل. آخر میں ہم کہتے ہیں آمین, اے اللہ قبول فرما لے. یہ بتایا رسول اللہ علیہ السلام نے, بخاری شریف کی روایت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے, اس کے پچھلے مراد صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے, اس کے پچھلے مراد صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو اس کے اختتام پر آمین بھی ہمیں کہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.